صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلِّ وسلم دائما ابدا على يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، جملہ شرکائے عقیدہ ختم نبوت کورس، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے احسان اور اس کے پیارے محبوب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و احسان سے آج ہمارا عقیدہ ختم نبوت کورس کا یہ تیسرا لیکچر آپ احباب سماعت فرما رہے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات مجھ ناچیز کو حق بیان کرنے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کر کے جو سیکھا ہے اسے آگے نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کل آپ احباب نے چند ایک باتیں سماعت فرمائیں۔ اس میں اس کا ابتدائیہ کچھ یوں تھا کل کے لیکچر کا کہ ہم جب کوئی مسئلہ تلاش کرتے ہیں، مجتہدین، فقہاء، علماء، تو مسئلہ اخذ کرنے سے پہلے 4 چیزوں سے رجوع کیا جاتا ہے، یا قرآن مجید سے، اگر قرآن مجید سے مسئلہ مل جائے تو فبہا، اگر خدا نخواستہ نہ ملے، موجود ہے ہمیں نہ ملے تو پھر حدیث رسول سے رجوع کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ حدیث پاک سے بھی نہ ملے تو پھر ہم صحابہ کرام اور سلف صالحین، اکابرین، علماء، مجتہدین کے اجماع کو دیکھتے ہیں، کیا انہوں نے کسی مسئلے پر اجماع کیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہاں سے بھی نہ ملے تو پھر آخر میں قیاس یعنی کہ عقل، نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 حدیث رسول، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس یعنی کہ عقل کو استعمال کرنا ہے۔ مثال عرض کی تھی، نماز قرآن پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے، تو پھر حدیث پاک میں نہ بھی ہوتا ذکر، تو چونکہ قرآن پاک میں موجود ہے تو پھر ہمیں حدیث پاک کی طرف نہیں جانے یعنی کہ ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود کب ضرورت پڑی حدیث پاک؟ انکار نہیں ہے حدیث پاک کا، نماز کا حکم تو ملا، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے وہ ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتی۔ پریکٹیکل طریقہ کیا ہے، اس کو ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، تو وہ پھر ہم حدیث پاک سے لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز تراویح یہ حدیث پاک سے تو ملتی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنا
وہ پھر صحابہ کرام کے اجماع سے ملتی ہے۔ اسی طریقے سے عرض کیا تھا کہ اجماع کے اندر جتنے مسائل یعنی اجماع سے پیدا ہوئے، اجماع سے نکالے گئے ہیں، سب سے پہلے کس مسئلے پر اجماع کیا گیا تھا؟ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی کے اندر اجماع کیا گیا تھا، اور پھر مسیلمہ کذاب کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑی گئی تھی، اور اس جنگ کے اندر کتنے صحابہ شہید ہوئے جی؟ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ان میں حافظ قرآن کتنے تھے؟ 700 تھے۔ اور اس مارکا حق و باطل، اس جنگ کا نام کیا تھا؟ جنگ یمامہ۔ اور اس جنگ یمامہ کا لیڈر اور کمانڈر کون تھا؟ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کس نے کیا تھا؟ حضرت صرف وحشی نہیں، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو۔ اور اس میں سب سے پہلے شہید کون ہے؟ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کیا عظیم عقیدہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی مسئلہ نکالنا ہو قرآن پاک سے مل جائے تو پھر سبحان اللہ، دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حدیث پاک سے مل جائے تو پھر اجماع کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اجماع سے مل جائے تو پھر قیاس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن توجہ سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، سنیے گا۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عظیم عقیدہ ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے، اور عقل سلیم سے بھی ثابت ہے۔ اتنا عظیم عقیدہ ہے۔ اور قرآن پاک کی آیات تو سبحان اللہ، احادیث طیبات سرکار کے فرامین کا ایک ایک جملہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اس وقت ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اس وقت اگر کسی نے بچنا ہے رافضیت سے، خارجیت سے، فتنوں سے، فسادوں سے، تو فکر اعلیٰ حضرت کو اپنا لے۔ ہر طرف سے جو تیروں کی بچھاڑ ہوتی ہے، کوئی خارجی بن جاتا ہے، کوئی رافضی بن جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم ہمارے لیے کسوٹی ہیں، وہ معیار ہیں کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رافضیت سے بھی نجات عطا فرماتا ہے، اور خارجیت سے بھی نجات عطا فرماتا ہے، اور قادیانیت سے بھی نجات عطا فرماتا ہے۔ اب رافضیت خارجیت ایک الگ موضوع ہے، سب زیر موقع بھی نہیں اور وقت بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں قرآن پاک کی 100 آیات اور احادیث کتنی؟ 200 سے زائد احادیث۔ ارے عقیدہ ختم نبوت وہ عظیم عقیدہ ہے جو جانوروں کی زبان سے بھی ثابت ہے۔ جانور جس کی کیا حیثیت ہوتی ہے ہمارے ہاں، اور ان جانوروں میں بھی آپ لینا جی گدھے کو ہم بالکل ایک یعنی کہ عجیب نظر سے دیکھتے ہیں، یا گدھا ایک عجیب گالی بھی ہے، کسی کو کہتے ہیں گدھا عجیب، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے یہ گدھا بھی جو ہے وہ سرکار کی ختم نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ گدھا سرکار کی ختم نبوت کا اعلان کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، مانتا ہے، لیکن بدبخت غلام احمد قادیانی کو پتہ نہیں کہ سرکار آخری نبی ہیں۔ یہ ابن حبان کے اندر، ابن عساکر کے اندر حضرت ابو منظور ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب سرکار خیبر فتح کر کے آ رہے تھے نا جی، خیبر، جنگ خیبر، غزوہ خیبر جسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس خیبر کی لمبی طویل داستان ہے، لیکن اس خیبر کو فتح کرنے میں سرکار نے تو کرم فرمایا نا، لیکن اس کا کمانڈر اور اس کا جو ہے جس کو آپ مین آف دی میچ کہتے ہیں، مین آف دی جنگ کہہ لیں، کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ سارے آ رہے تھے، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں ہم سارے جنگ لڑ کے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک دراز گوش کہتے ہیں کان کو، دراز کہتے ہیں لمبا، دراز گوش کہتے ہیں گدھے کو، کھوتا جسے کہتے ہیں۔ راستے میں کالے رنگ کا کھدھا سرکار کے سامنے آیا، کوئی انسان نہیں تھا، اشرف المخلوقات نہیں تھا، گدھا تھا، سرکار کے سامنے آیا اور اس نے سرکار سے کلام کیا، قرآن حدیث سبحان اللہ، لیکن سنیں
گدھے نے کلام کیا اور وہ جانور تکلم کرنے لگا، سرکار بھی اس گدھے سے پھر باتیں کر رہے تھے، کسی انسان سے نہیں، گدھے سے باتیں کر رہے تھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا مسمک، اے دراز گوش بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام پھر بتایا، گدھے نے اپنا نام بتایا، کیا؟ یزید بیٹا شہاب کا۔ اس نے کہا میرا نام یزید ہے اور میرے باپ کا نام شہاب تھا، اس گدھے نے بتایا۔ ساتھ ہی کہا اللہ تعالیٰ نے، اے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کی نسل سے 60 گدھے پیدا کیے ہیں، میرے دادا کی نسل، اس گدھے کو پتہ ہے، دیکھیں میرے دادا کی نسل سے، گدھا کہہ رہا ہے 60، یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی من بڑھ کہانی نہیں ہے، اس لیے میں کتاب بھی لایا ہوں تاکہ کسی میرے بچے کے ذہن میں یا میرے دوست کے ذہن میں شک نہ آئے۔ گدھا کہتا ہے یا رسول اللہ میرے دادا کی نسل سے اللہ نے 60 گدھے پیدا کیے، اور ان دیکھیں گدھے کو پتہ ہے 60 50 70 80 نہیں کہا، 60 گدھے پیدا کیے، اور ان 60 گدھوں پر صرف اور صرف نبیوں نے سواری کی ہے۔ کیا علم ہے گدھے کے پاس؟ یہ میں کہتا ہوں یار گدھے کے پاس اتنا علم ہے، ارے گدھے تو یہ پتہ نہیں کہ سرکار کے پاس کتنا علم ہوگا۔ گدھا کہتا ہے 60 جانور گدھے پیدا ہوئے، ان 60 گدھوں پر صرف اور صرف جو ہے وہ نبیوں نے سواری کی ہے، کلہم لا یرکبہ الا نبی، اس ہر گدھے پر صرف نبی نے جو ہے وہ سواری کی ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے پاس وقد کنت اتوقع ان ترکبونی، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں اس نسل میں سے آخری گدھا ہوں اور آپ آخری رسول ہیں۔ کیا بات ہے یار، سرکار کی ختم نبوت کی ہے۔ گدھا کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس نسل میں سے آخری گدھا ہوں اور آپ آخری نبی ہیں، اور مجھے یقینی توقع تھی کہ حضور مجھے اپنی سواری سے مشرف فرمائیں گے۔ اب اس نسل میں چونکہ گدھا کوئی نہیں آنا اور نبیوں میں سے نبی کوئی نہیں آنا، اور میں آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے کسی ایک وڈیرے کے پاس تھا، کسی ایک چودھری کے پاس تھا، اس نے بڑی کوشش کی کہ مجھ پر وہ سوار ہو، لیکن چونکہ مجھ پر میں اس گدھوں کی نسل میں سے ہوں جس پر صرف نبی سوار ہوئے ہیں، یا رسول اللہ میں نے اسے اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ میں تو وہ گدھا ہوں جس پر نبی سواری کرتے ہیں، تو یہ نبی نہیں ہے، وہ مجھے بھوکا بھی رکھتا تھا، وہ مجھے مارتا بھی تھا، وہ مجھ پر بیٹھنے کی کوشش مارتا تھا، میں اسے دولتیاں مار مار کر نیچے گرا دیتا تھا۔ یہ گدھا ہے، گدھے کو پتہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سرکار نے پھر اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ سرکار نے اس گدھے کو قبول فرما لیا، اور یہ دیکھو یہ سرکار کے گدھے مبارک کی شان ہے، تو پھر سرکار کے غلاموں کی شان کیا ہوگی؟ گدھے کو قبول فرما لیا، اور پھر سرکار، اس نے نام کیا بتایا تھا؟ یزید بیٹا شہاب کا۔ اس نے کہا تو میرا نام یزید ہے اور میرے باپ کا نام شہاب ہے۔ سرکار نے نام بدل دیا، فرمایا آج کے بعد تیرا نام یعفور ہے۔ کیا نام ہے جی؟ یہ انشاءاللہ میں سوالات سارے کل تک مجھے امید ہے کہ کمپوز میرے ہو جائیں گے، وہ سارے سوالات آپ کو پیش کروں گا۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ جو سرکار کا دراز گوشت تھا، گدھا نہیں کہیں گے آپ کہیں گے دراز گوشت، کیونکہ آپ کو پتہ لگ گیا نا، کیونکہ ہم تو سرکار کے ساتھ نسبت رکھنے والی مٹی کو بھی مٹی نہیں کہتے بلکہ خاک شفا کہتے ہیں۔ ارے ساری سبزیاں، آلو بھی سبحان اللہ، بھنڈی بھی سبحان اللہ، ساری سبزیاں سبحان اللہ، لیکن شریف صرف کدو کے ساتھ لگا کرتا ہے کیونکہ سرکار کو پسند ہے نا۔ تو اب اس کو ہم نے گدھا نہیں کہنا بلکہ دراز گوشت۔ اس دراز گوشت کا نام کیا رکھا؟ یعفور۔ یعفور۔ کل دوست نے کہا تھا کہ جی کچھ دوستوں کو لکھنا نہیں آتا، میں انشاءاللہ پھر وہ سارے سوالات آپ کے پاس آ جائیں گے نا، تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ خیر، یا عین فا واو یعفور را موقوف، یعفور۔ سرکار نے یعفور نام رکھ لیا، قبول کر لیا۔ اب مزے کی بات ہے، کہتے ہیں کہ سرکار اس پر سواری فرماتے، اس سے جو بھی بظاہر بول و براز ہوتا تھا نا، اس سے بھی خوشبو پیدا ہوتی تھی، یعنی کہ ہمارے ہاں پیشاب کرتے تو اس سے بو پیدا ہوتی ہے نا، لیکن وہ جو سرکار کا دراز گوشت تھا نا یعفور، اس کے پیشاب سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی،
کیوں کہ نسبت سرکار کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اب مزے کی بات یہ ہے، کہتے ہیں سرکار نے قبول جب کیا نا، اتنا قریب ہو گیا کہ سرکار جب اسے بلانا چاہتے، یعنی کسی صحابی کو بلانا چاہتے نا، تو پھر ابو ہریرہ کو نہیں کہتے تھے، پھر حضرت سعید کو نہیں کہتے تھے، پھر حضرت سعد کو نہیں کہتے تھے، پھر کسی صحابی کو نہیں کہتے تھے، بلکہ اس یعفور کو بلاتے اور فرماتے جاؤ ابو بکر کو بلا کر لے آؤ، جاؤ عمر کو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، جاؤ عمر کو بلا کر لاؤ، جاؤ ابو سعید کو بلا کر لاؤ، جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ۔ اب وہ گدھا ہو کر، وہ دراز گوش، بظاہر میں نے کہا وہ گدھا ہو کر دراز گوش سرکار کا جو ہے، سرکار کا اشارہ سنتا، حکم سنتا، این اسی صحابی کے گھر میں جاتا، اپنی دانتوں کے ساتھ اور اپنے ناک کے ساتھ اسے کھٹکھٹاتا دروازے کو، اور پھر اشارہ کرتا کہ سرکار تجھے بلا رہے ہیں۔ سرکار کا دراگوش جو سرکار کی ختم نبوت پر اعلان کرتا ہے، وہ پھر اس کو بلا کر لاتا۔ اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا نا، صحابہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا پریشان، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ بالآخر اسے جب خبر ملی کہ سرکار وصال فرما گئے ہیں، اس نے بھی، حالانکہ اس کے لیے کون سی شریعت، خودکشی کرنا حرام ہے، یہ ہے وہ تو صاحب ذرا ایک جانور ہے، وہ مکلف تو نہیں ہے، اس پر کوئی شریعت لاگو تو نہیں نہ ہوتی۔ سرکار کا دیوانہ تھا دراز گوش حضرت یعفور، میں اسے حضرت یعفور کہوں گا، صاحب ذرا یہ بڑے بڑے گدھوں سے اچھا ہے نا، جسے پتہ ہے کہ سرکار آخری نبی ہیں۔ اس دراز گوش کو پتہ لگا کہ سرکار وصال فرما گئے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ وہ مفارقت کی تاب نہ لایا، حتیٰ کہ ایک صحابی کہتے ہیں اس نے خود ہی کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی، اور یہ کہتے ہوئے مر گیا کہ سرکار چونکہ آخری نبی تھے، اور میں اپنے دادا کی نسل میں سے جس پر نبیوں نے سواری کی ہے، میں آخری گدھا تھا، اب مجھ پر کیونکہ کسی نے سوار نہیں ہونا، اب مجھے دنیا میں رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ تو یہ طویل گفتگو آپ نے سنی ہے، قرآن سے بھی الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے، احادیث طیبات سے بھی ثابت ہے، اور جانوروں سے بھی جو ہے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے۔ حتیٰ کہ حافظ ابن نعیم وہ لکھتے ہیں کہ ایک دیہاتی، ایک عربی مسلمان نہیں تھا، اس نے گو ہوتی ہے نا، گو شاید آپ بابو نے دیکھی ہوگی، گو، اس کا شکار کیا۔ اسے عربی زبان میں کہتے ہیں ضب، اور اردو میں اسے کہتے ہیں سوس مار۔ سوس مار گو یہ جانور ہوتا ہے کہ اسے یہ حلال ہے، کھایا بھی جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ عام نہیں ہے، نہیں کھایا جاتا۔ اور اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی دسترخوان پر رکھا گیا تھا، صحابہ نے کھایا تھا، لیکن سرکار نے تناول نہیں فرمایا تھا، ہے حلال۔ اس وجہ سے دیکھیں حلال ہے، سرکار نے چونکہ نہیں کھایا ہے، صحابہ کرام نے کھایا ہے، چونکہ حکم دیا تھا کہ یہ حلال ہے، سرکار نے کھایا تھا، لیکن وہ مشہور بھی نہیں ہوا۔ اب اس پر لوگ جب سنتے نا کہ حلال ہے تو حیران ہو جاتے ہیں، حلال ہے، وجہ کیا ہے؟ سرکار نے نہیں کھایا ہے۔ اس کا نا اس نے شکار کیا، دیہاتی نے، عربی تھا، شکار کرنے کے بعد اس نے آ کے نا سرکار کے سامنے یوں رکھ دیا، بہت بڑا جانور ہوتا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کہا اے محمد اگر آپ سچے رسول ہیں نا تو یہ جو دب ہے نا، سوس مار، یہ گواہی دے دے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ اگر یہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا آپ کی شان میں کچھ کہہ دے، بول دے، تو میں آپ پر کلمہ جو ہے آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے بولتا ہے، یہ کہاں بولے گا، یہ تو جانور ہے، تمہیں اچھا مجھے تو سمجھ آ جائے گی، تمہیں کیسے سمجھ آئے گی؟ لیکن نہیں، کہتے ہیں کہ سرکار کو اللہ نے وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ اس کی طرف اشارہ کیا، وہ دب کی طرف، وہ جانور کی طرف اشارہ کیا، سرکار نے فرمایا کہ یا دب، اے گو، اس نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، بولا، زبان سے بولا، صحابہ کہتے ہیں زبان سے بولا، اس نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا من تعبد، اے گو بتا کس کی عبادت کرتی ہے، کس کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاتی ہے، کس کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو جھکاتی ہے، کس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ دب پتہ کیا کہتی ہے؟ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی النار عذابہ وفی الجنت رحمتہ،
یا رسول اللہ، یہ سارے صحابہ سن رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے پوچھا کہ میں کس کی عبادت کرتی ہوں، تو سنیے میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی سلطنت زمینوں میں ہے، جس کا راستہ سمندروں میں ہے، جس کا عذاب جہنم میں ہے، اور جس کی رحمت جنت میں ہے، میں اس رب کی عبادت کیا کرتی ہوں۔ کتنی فصیح اس نے عربی بولی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سن رہے ہیں، اب وہ بندہ بھی سن رہا ہے، صاحب سے اس نے سوال کیا تھا اور اس کے لیے تو سرکار نے بلوایا تھا اسے کہ بولو۔ اب ساتھ ہی سرکار نے فرمایا من انا، یہ بتا میں کون ہوں۔ پہلے اس سرکار دیکھیں ڈائریکٹ پوچھ سکتے تھے، لیکن یہ ہے توحید۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے توحید پر کتنا پرچار دیا ہے۔ پہلے پوچھا عبادت کس کی کرتی ہے، اس کے بعد ساتھ کہا من انا، میں کون ہوں۔ تو وہ گو ہو کر، وہ جانور ہو کر کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں۔ یہ جانور ہو کر یہ گواہی دیتے ہیں، اور وہ جانور قادیان میں بیٹھا ہوا، اسے پتہ نہیں کہ سرکار آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت کا جو ہے وہ اعلان نہیں کرنا۔ اچھا مزے کی بات ہے، اس کے بعد اس نے نا جانور نے یہ کہہ دیا، اس نے سن لیا، وہ جو کافر تھا وہ صاحب مسلمان بھی ہو گیا۔ اب اس نے ساتھ اس جانور نے پیغام دیا، کیا پیغام دیا کہ یا رسول اللہ میرا ایک پیغام ہے، آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ صاحب ذرا ہر بندہ مجھ سے کلام نہیں کر سکتا، آج کلام کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کے اذن سے بولی ہوں، لیکن آج ایک پیغام بھی موقع ڈھونڈ کر آپ کو عرض کر رہی ہوں، یا رسول اللہ میری طرف سے قوم کو پیغام دے دیں، من صدق قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ یا رسول اللہ جس نے آپ کو جھٹلایا ہے وہ ناکام ہوا ہے، وہ ذلیل ہوا ہے، اور جس نے آپ کی تصدیق کی ہے، جس نے آپ کو آخری نبی مانا ہے، جس نے آپ کے مقام کو پہچانا ہے، اللہ نے اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دیا اور آخرت میں بھی کامیاب فرما دے گا۔ قد افلح، اور اس نے قد تحقیق، شک نہیں ہے، جس نے بھی آپ کی شان اور آپ کی عظمت کو پہچانا ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تو یہ آج کے لیکچر کا لب لباب یہ ہے کہ یارو جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آج کے سوالات میں چند ایک سوالات، اور انشاءاللہ العزیز کل آپ کے پاس 100 کے قریب مجھے امید ہے سوالات بن جائیں گے، وہ آپ کو پیش کر دیے جائیں گے۔ آپ نے پڑھنا تو ہے ہی ہے، یہ نہیں کہ پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا بھی ہے ساتھ میں، اور صاحب ذرا کہ یہ چیزیں سوالات کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آپ کو جو مل رہی ہیں، تو آپ کسی قادیانی لعین کے سامنے گفتگو کریں، کم از کم آپ اس کو یہ تو بتا سکتے ہیں یار تو کیسا جانور ہے۔ یا تو جانور بھی ختم نبوت کی دلیل دیتے ہیں، یا تو جانور بھی ختم نبوت پر جو ہے اظہار، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور تجھے پتہ نہیں کہ سرکار آخری نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ العزیز یہ لیکچرز بھی ہوتے رہیں گے۔ پہلا سوال آج کا ہے کہ کیا کوئی شخص ریاضت اور عبادت کے ذریعے نبی بن سکتا ہے؟ یعنی کوئی عبادت کرے، سر رات عبادت کرتا رہے، ہر سال حج کرے، روزے پہ روزہ رکھے، صوم وصال رکھتا رہے، کہ عبادت سے کوئی شخص نبی بن سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبوت اور رسالت جو ہے یہ کسبی نہیں ہے، اس سے بندہ محنت کر کے حاصل نہیں کرتا، بلکہ جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نہیں، اب نہیں، کیونکہ اللہ نے وہ قلم ہی توڑ دیا ہے جس سے نبوت کا آرڈر جاری کیا جاتا ہے، جس کے نبوت کے جو ہے وہ آرڈر جاری کیا جاتے ہیں، وہ قلم ہی توڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، جس پر اللہ نے کرم فرمایا اسے نبوت عطا فرما دی ہے۔ اب سلسلہ نبوت سرکار پر ختم ہو چکا ہے، اب کسی کو نبوت کا جو ہے وہ منصب نہیں ملنے والا، یہ محنت سے، مشقت سے، عبادات سے بندہ نبی جو ہے وہ نہیں بنتا۔ دوسرا، جتنے بھی نبی آئے ہیں آدم پاک سے لے کر عیسیٰ پاک آخری سرکار سے پہلے، اور سرکار خود آخری نبی ہیں، کیا ان کے ناموں میں کوئی نام مرکب ہوتا ہے؟ مرکب جیسے کہ غلام محمد، غلام حسین، اسی طریقے سے غلام احمد، یا مرکب یعنی کوئی کسی کے ساتھ ملا کر یہ ایسا کوئی نام ہوتا ہے؟ تو آدم پاک سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کے نام اٹھا کر دیکھیں، کہیں صرف آدم علیہ السلام ملے گا، کہیں حضرت نوح علیہ السلام ملے گا، کہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام ملے گا، کہیں حضرت زکریا علیہ السلام ملے گا، اکیلا نام ملے گا، ساتھ مرکب نہیں ہوگا۔ غلام کوئی نبی ہو اور غلام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
نبی اور غلام، غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی ایک نہیں، مرزا الگ ہے، غلام الگ ہے، احمد الگ ہے، قادیانی الگ ہے. یہ نبی کا نام نہیں ہوتا. نبی کا نام اکیلا. سرکار کا نام کیا ہے؟ محمد. بقایا جو ہم لگاتے ہیں نا وہ القابات ہیں سرکار کے، یعنی کہ جانے کائنات، آنے کائنات، مانے کائنات، بانے کائنات، شانے کائنات، سرور کائنات، یہ سارے سرکار کے القابات ہیں. سرکار کا نام اور جتنے بھی نبی ہیں نام اکیلا ہوتا ہے، مرکب نام نہیں ہوتا. مرکب سمجھ گئے آپ؟ عدیل آپ سمجھ گئے ہوگے. مرکب یہ نہیں، غلام احمد نہیں ہوگا، ایک سے زیادہ نہیں ہوگا، اکیلا نام ہوتا ہے. یہ بھی سرکار کی ختم نبوت پر دلیل ہے. اور اس جھوٹے لعین کے جھوٹے ہونے کی جو ہے وہ دلیل ہے کہ نبی ہو اور غلام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غلام جو ہے وہ نبی نہیں ہوتا. دوسرا، یہ جو نبی ہوتے ہیں کیا یہ وراثت چھوڑتے ہیں؟ یہ وراثت ہوتی ہے مال دولت. تو اس میں شریعت مطہرہ کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر ہے نبی وراثت نہیں چھوڑتے. نبیوں کی وراثت صرف علم ہوتا ہے. نبیوں کی وراثت اللہ کی پہچان جو انہوں نے دی، جنت کے راستے جو انہوں نے بتائے وہ ہوتے ہیں. یہ وراثت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں ایک بہت مشہور مسئلہ ہے باغ فدق. باغ فدق یہ اہل تشیع اور اہل سنت اور اسلام کے بیچ میں ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس پر بحث نہیں کروں گا. تو حضرت فاطمہ پاک سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر پاک کے پاس گئیں تو کہنے لگی کہ یہ باغ فدق ہے، بہت بڑا باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، میں نے زیارت کی ہے، تو یہ چونکہ سرکار کا تھا تو یہ ہمیں عطا فرما دیجیے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ میں باغ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن چونکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ نبیوں کی وراثت یہ مال نہیں ہوتا، یہ جائیداد نہیں ہوتی، یہ زمینیں نہیں ہوتی، یہ بنگلے نہیں ہوتے، یہ پراپرٹیز نہیں ہوتی، بلکہ نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدہ پاک نے سنا اور خاموشی سے واپس تشریف لے آئے. یہ اس پر بہت طویل گفتگو کی جاتی ہے، لوگ بڑا عجیب و غریب جو ہے وہ خطابات کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. نبیوں کی وراثت یہ مال نہیں ہوتا. جبکہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو مرا تھا، بلکہ غلام احمد کی کیسے کہیں، غلام احمد ہوتا تو یہ سرکار کا غلام نہ ہوتا. یہ غلام احمد ہے ہی نہیں ہے. غلام احمد ہوتا تو یہ حرکتیں نہ کرتا اس طرح کی. یہ غلام احمد کہیں، غلام قادیان کہیں اس کو. اس کی اتنی وراثت تھی، اتنی وراثت تھی کہ لاکھوں روپے کی وراثت اس نے چھوڑی، کیونکہ انگریز سے اس نے پیسہ لیا تھا نا صاحب. ذرے پہلے تو یہ چنگا بلا مولوی تھا، یہ عالم تھا، بڑا زبردست خطیب تھا، اچھی کتابیں لکھتا تھا. پھر اس کے بعد انگریز نے اس کو جناب پیسے دیے، پھر ایسا ایسا اس نے اپنے آپ کو ولی اظہار کیا کہ میں ولی ہوں. پھر اس نے اظہار کیا کہ میں جناب ذلی نبی ہوں، پھر بروزی نبی ہوں، فلاں فلاں. اس نے عجیب و غریب حرکات کی، پیسہ اکٹھا کیا، اس نے کتابیں لکھی. انگریز نے اس کو لاکھوں روپے، اس وقت کے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے دیے. اب جب یہ مرا تھا تو اس کے بچوں کے تاریخ کے اندر موجود ہے، اس کے بچوں نے وراثت کے اندر جناب جھگڑا کیا آپس میں. پھر وراثت اس کی تقسیم ہوئی تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی تو وراثت ہی نہیں ہوتی. نبی کی تو وراثت یہ مال نہیں ہوتا، تو اس کی تو وراثت تھی. ایک اور دلیل مل گئی، جب اس نے وراثت چھوڑی ہے تو نبی کیسے ہو سکتا ہے. اور آخری سوال کل بقایا انشاءاللہ سوالات پیش کیے جائیں گے کہ نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے اس جگہ پر اسے دفن کیا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. سچا نبی جو ہوتا ہے اس کو اس جگہ دفن کیا جاتا ہے. اور ہر نبی جب بھی اس دنیا سے پردہ کر کے گیا ہے تو اچھی جگہ پر اس نے اپنی جان جو ہے اللہ کے ہاں پیش کی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وصال فرمائے تھے تو آپ کہاں موجود تھے؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، حجرے میں. اور وہی آج گنبد خضرا ہے. تو سرکار کا مزار مبارک وہاں، جو بھی نبی جہاں وصال کر گیا. اور یہ آج کل نا یہ سوالات کے سلسلے میں انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گا. تو قادیانیوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کشمیر میں آپ کا مزار ہے. یہ ان کی حرکات میں سے ایک حرکت یہ ہے، انہوں نے مشہور کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا مزار تھا. حالانکہ ہمارا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. تو یہ ایک حرکت کرتے ہیں کہ جناب یہ ادھر ہوتا ہے. تو یہ غلام قادیانی جو تھا نا، یہ برنتھ روڈ آپ کا ادھر لاہور کے اندر برنتھ روڈ، یہاں کے باتھ روم کے اندر مرا تھا. بنتا تو یہ تھا کہ اگر نعوذ باللہ ہم تو خیر مانتے نہیں ہیں، تمہارے نزدیک اگر نبی تھا تو باتھ روم میں اسے دفن کرتے.
تو یہ نبی جہاں پر وصال کرتے ہیں وہاں ان کا مزار ہوتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وصال کیا، دیگر انبیاء کرام جو سچے نبی تھے جہاں وصال کیا وہاں ان کا مزار تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی تک وصال نہیں، یعنی کہ فوت نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔